الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ ہمارا جاری اور ساری ہے۔ ہم نے اب تک بن باز رحمہ اللہ کا بنایا ہوا سلیبس جو کہ عام مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، اور ہر مسلمان کو اتنی چیزوں کا تو کم سے کم علم رکھنا ضروری ہے، تو اس میں سب سے پہلے بن باز رحمہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کا تذکرہ فرمایا تھا، اور ہم لوگوں نے لگ بھگ ایک لمبی سیریز میں سورۃ الفاتحہ کو کور کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا، اور آیت الکرسی کو بھی ہم نے کور کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کے بعد بن باز رحمہ اللہ یعنی کم از کم آخری کے 10-15 صورتیں یاد دلانا چاہتے ہیں، اور 10-15 صورتوں کو سمجھ کر پڑھانا چاہتے ہیں۔ آج انہوں نے اپنے سلیبس میں جس سورے کا آغاز کیا ہے وہ سورۃ الزلزال ہے۔ یہ سورہ قرآن مجید میں 99 نمبر پہ ہے، اور اس سورت میں 8 آیتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ بن باز رحمہ اللہ کا اصل مقصد سورتوں کو اچھی طرح سے پڑھنا بھی آنا چاہیے، اور یاد بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں سمجھنا بھی چاہیے۔ یہ بن باز رحمہ اللہ کا اصل مقصد ہے۔ آج ہم 2 آیتوں کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ، اور تھوڑا پہلے پڑھنے کی پریکٹس بھی کریں گے کہ بھئی پروننسیشن کیسے ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے، تاکہ بھئی صرف سننا ہی کافی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کا پروننسیشن بھی سمجھ میں آنا چاہیے۔ اب ذرا دیکھو آپ کیا اس میں جو ہے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اذا، آپ لوگ اپنے دل میں ٹرائی کریں، کوشش کریں، زبان میں پروننس کر کے دیکھیں آپ۔ اذا، ذال، اس کا پروننسیشن ذال ہوتا ہے، ذال۔ یہ ایسا پروننسیشن ہے جو صرف اور صرف عربک لینگویج میں ہی پایا جاتا ہے۔ ذال کا پروننسیشن کسی بھی لینگویج میں نہیں پایا جاتا ہے۔ 5000 دنیا کی چلنے والی زبانوں میں صرف اور صرف عربی زبان میں ہی ذال کا کانسیپٹ ہے، ذال کا پروننسیشن ہے، اور کسی اور لینگویج میں اس کا کانسیپٹ پروننسیشن نہیں پایا جاتا ہے۔ اذا، اذا کے معنی جب، اذا معنی جب۔ زلزلت الارض، زلزلہ، دیکھو آپ کیسا اس کو کیسا پروننسیشن، زلزلہ، زلزلت الارض، ارض۔ عربی میں زلزلہ یزلزل زلزلتن کے معنی زلزلہ آنا۔ عربی زبان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ لفظ یعنی واقعہ جیسے ہوتا ہے اور اس کا میننگ جیسے ہوتا ہے، اس میننگ کے امپیکٹ پڑھنے پر جو حالت کیفیت ہوتی ہے، سیم ویسا ہی پروننسیشن اس لفظ کے اندر ہوتا ہے۔ زلزلے میں کیا ہوتا ہے؟ پورا گھن گرج ہوتی ہے، زلزلے میں ایک آواز ہوتی ہے، زلزلے میں ایک جو ہے ایک ایسی آواز ہوتی ہے، اسی آواز کی ہلکی شکل لفظ کے اندر پاتی، زلزلہ یزلزلو، زلزلہ یزلزلو مانے زلزلہ آنا۔ زلزلتل، یہ جلجلتل نہیں پڑھنا ہے اس کو، زلزا، زیڈ کا جو ہے اس میں پروننسیشن آنا چاہیے۔ زلزلت الارض، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ الارض، یہ ضاد کا پروننسیشن بھی صرف اور صرف عربک زبان میں پایا جاتا ہے، عربک کے علاوہ کسی بھی زبان میں نہیں پایا جاتا ہے ضاد۔ اور عربی زبان کو لغت الضاد کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایسا پروننسیشن ہے عربوں کے علاوہ دوسرے کوئی ادا ہی صحیح طور پر نہیں کر سکتے، بلکہ عربوں کو یہ گمان ہے۔ بھئی یہ ضاد کا پروننسیشن ایسا ہے کہ عربوں کے علاوہ دوسرا آدمی اس کو پرفیکٹ ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ان کے پاس کانسیپٹ ہے، اس لیے اس کو عربی کو لغت الضاد کہتے ہیں، یعنی ضاد والوں کی زبان۔ الارض مانے زمین، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو مکمل طور پر ہلا دیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اخ، یہ خا کا پروننسیشن بھی صرف اور صرف عربک زبان میں ہے، خا۔ سب لوگ کھا بولتے، دوسری انگلش میں بھی کھا ہے، اور تیلگو میں بھی کھا ہے، کنڑ میں بھی کھا ہے، اور دوسرے میں کھا بولتے ہو، لیکن عربی میں خا۔
خا کا کانسیپٹ اور خا کا پروننسیشن عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ پھر ضاد آ گیا. اثقالها اثقالها اس سا کا کانسیپٹ، سا کا پروننسیشن بھی صرف عربی کا خاص ہے. قوف کا پروننسیشن بھی صرف عربی کا ہے. عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں قوف کیوں ہے، قا نہیں ہے. کیوں ہے، قا نہیں ہے. قا، سا اور ضاد، خا، ذال، یہ کچھ جو ہے یہ کچھ الفابیٹس ہیں جو صرف اور صرف عربی زبان کے اندر پائے جاتے ہیں. اس کو ذرا دیکھیں آپ. ذال ہے، ضاد ہے، خا ہے، ضاد ہے، سا ہے، قوف ہے. جنرلی اس جگہ پر لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کی پروننسیشن میں لوگ غلطی کرتے ہیں. اس غلطی کو اگر ہم کریکشن کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا پڑھنا آسان ہو جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض ذو اثقالها. جب زمین اپنی اندر کے خزانوں کو نکال کر باہر کرے گی. سورہ زلزال ہے، اور سورہ زلزال میں اس کا شأن نزول یہ ہے کہ لوگ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے تھے کہ بھئی قیامت کا تم دعویٰ کرتے ہو، قیامت آنے کے بارے میں بار بار تم دھمکی دیتے رہتے ہو، وہ قیامت کب آنے والی، متی الساعہ، یہ قیامت کب آنے والی، بار بار نبی سے سوال کرتے تھے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل کر کے یہ بتایا کہ قیامت آئے گی ضرور، لیکن آنے سے پہلے کچھ حالات پیش آنے والے ہیں، کچھ نشانی آنے والے ہیں، اور وہ نشانی اگر تم دیکھ لو گے تو سمجھ جاؤ اب قیامت آنے والی ہے. زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلا دینے والا ہے. اس زمین پر ہم جو رہ رہے ہیں، اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آج رحمت بنایا ہے. اسی زمین سے ہم پانی کو لیتے ہیں، اسی زمین سے ہم اپنے کھانے کو لیتے ہیں، اسی زمین سے اگنے والے درخت ہم کو ہر دن آکسیجن پرووائیڈ کرتے ہیں، اسی زمین پر ہم لوگ اپنے گھروں کو بسائے ہوئے ہیں. اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح چٹیل مطلب چٹان کی طرح نہیں بنایا. اگر پوری زمین کو چٹان بنایا ہوتا تو پھر ہم نہ کھیتی باڑی کر سکتے تھے، نہ بورنگ ڈال کے کنواں کھود کے پانی نکال سکتے تھے، نہ اس پہ گھر ہم بنا سکتے تھے. اور اس زمین کو اللہ تبارک و تعالی آئس کریم کی طرح ٹھنڈی بھی نہیں بنایا. اگر ایسی بناتا تو بھی اس میں رہنا مشکل تھا. اور اس زمین کو بالکل آٹے کی طرح نرم بھی نہیں بنایا. اگر نرم بناتا تو ہم بڑے بڑے بلڈنگز جو آج یعنی 100 فلور کے منزلیں بنا رہے ہیں، ایسے منزل بھی ہم اس پر نہیں بنا سکتے تھے. اس زمین کو گرم بھی نہیں بنایا، اس زمین کو سرد بھی نہیں بنایا، اس زمین کو پتھر بھی نہیں بنایا، اس زمین کو بالکل آئس کریم کی طرح نرم بھی نہیں بنایا، بلکہ ہمارے رہنے کے قابل بنایا. ہر چیز نعمت کو اللہ تعالیٰ زمین پہ رکھا ہے. انسان کو جو بھی نعمت چاہیے اس زمین میں اللہ نے رکھا ہے. تانبا اسی زمین میں رکھا ہے، لوہا زمین میں رکھا ہے، آسمان سے نازل کر کے زمین میں رکھا ہے، اور سونا زمین میں رکھا ہے، چاندی زمین میں رکھا ہے. ہر نعمت کو اللہ تبارک و تعالی زمین سے نکال کر بندوں کے حوالے کر رہا ہے. اور آج زمین ہمارے لیے بہت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت ایک وقت آنے پر چھین لی جانے والی ہے. اس کو درہم برہم کیا جانے والا ہے. آج ہم اس پر اکڑ کر چل رہے ہیں تو یہ ہم سے چھین لی جانے والی ہے. آج ہم ایک ایک انچ زمین کے لیے ہم لڑتے رہتے ہیں، یہ ہم سے چھین لی جانے والی ہے. آج اس زمین کو خریدنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں، یہ ہم سے چھین لے جانے والی ہے. یہ زمین آج ہمارے نام پر پیپر میں لکھ دی جا رہی ہے، لیکن ایک ایسا دن آنے والا ہے جو پیپر ہمارے کوئی کام آنے والا نہیں. وہ پیپر ہمارا کوئی کام آنے والا نہیں. تو ایک دن آنے والا ہے، اس دن جس زمین پر ہم بس رہے ہیں وہ زمین ہمیں اندر لینے والی ہے، اور پھر اندر سے نکال کے باہر بھی پھینکنے والی ہے. اور وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا
جب وقت آئے گا تو زمین اپنی اندر کے خزانوں کو نکال کر باہر کرنے والی ہے. اندر کی کتنے خزانے؟ پہلا اندر اس کے اندر جو بوجھ ہے مردے ہیں. اس زمین کے اندر جو ہے یعنی اربوں لوگ اندر سوئے ہوئے ہیں. آج وہ ہڈیاں مٹی میں مل چکے ہیں, اندر سوئے ہوئے ہیں. اس زمین کے اندر سوئے ان تمام کو نکال کر باہر کرنے والی ہے. سب سے پہلے مردوں کو نکال کر باہر کرنے والی ہے, اور زمین اپنے اندر سے سونا نکال کر باہر پھینکنے والی ہے, چاندی نکال کر باہر پھینکنے والی ہے. جو خزانے آج تک کی تاریخ میں دریافت ہوئے ہیں ان کو بھی نکال کر پھینکنے والی ہے, اور لاکھوں خزانے جو آج تک بھی انسان کی دریافت میں نہیں آئے ہیں. اس زمین کے اندر ایسے خزانے بھی ہیں جو آج تک بھی دریافت میں نہیں آئے ہوئے, وہ کل قیامت سے پہلے ان خزانوں کو بھی نکال کر باہر پھینکنے والی ہے. تو یہ سورہ زلزال یہ قیامت کب آتی ہے یہ سوال کرنے والوں کو کچھ علامتیں بیان کر رہی ہے. بھئی آئے گی ضرور, آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہونے والے ہیں. وہ نشانیاں اگر تم دیکھ لو گے تو تم سمجھ جاؤ کہ اب یہ قیامت آنے والی. اور یہ زلزلہ تاریخ میں جب سے دنیا بنی ہے, یہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالی سٹارٹ کیا, سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کے اربوں سال ہمارا یہ سلسلہ سفر جاری ہے. یہ سفر جاری ہے. اس سفر کے اندر ہزاروں لاکھوں زلزلے آئے, ہزاروں لاکھوں زلزلے آئے. ان تمام کے تمام زلزلے, ان تمام کے زلزلوں میں یہ قیامت کا زلزلہ سب سے ٹاپ لیول کا ہوگا, سب سے بڑا ہوگا. اب تک جتنے بھی زلزلے آ چکے ہیں ان تمام کے تمام زلزلوں میں یہ زلزلہ سب سے بڑا ہوگا, اور پوری دنیا کو ایک ساتھ درہم برہم کرنے والا ہوگا. اب تک جو بھی زلزلے آتے تھے دنیا کے کسی ایک شہر میں آتے تھے, کسی ایک صوبے میں آتے تھے, کسی ایک ضلع میں آتے تھے, کسی ایک سٹیٹ میں آتے تھے, کسی ایک ملک میں آتے تھے, کسی ایک خطے میں آتے تھے, کسی جنگل میں آتے تھے, کئی پہاڑوں میں آتے تھے. لیکن یہ آبادی میں بھی آنے والا ہے, پہاڑوں میں بھی آنے والا ہے, سمندروں میں آنے والا ہے, پوری دنیا کو ایک ساتھ گھیرنے والا ہے. ایسا زلزلہ آنے والا ہے. اگر یہ آ جائے تو پھر وہ سورج کا آخری مرحلہ ہوگا اور یہ دنیا کا آخری مرحلہ ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو یہ نعمتیں چھین لینے سے پہلے, یہ حالات آنے سے پہلے ہمیں اپنی آپ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.